آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آنکھ جو ہے اس کی نگہداشت اور حفاظت ضروری ہے. اس کی نگہداشت اور حفاظت اس لیے ضروری ہے کیونکہ دنیا کے تمام کاروبار کا اور تمام کاموں کا دار و مدار دل پر ہے. انسان کے دل پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دل پر تمام کاموں کا دار و مدار ہے، اور دل میں خرابی اور وسوسے آنکھ کے سبب پیدا ہوتے ہیں. دل میں نقصان اور دل میں ہلاکتیں آنکھ کے سبب پیدا ہوتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل بے قیمت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں نور نہیں رہتا، اس کے دل میں کوئی بھلائی اور اچھائی نہیں رہتی. تو آنکھ کی بھلائی کا تعلق دل کی بھلائی سے، دل کی بھلائی کا تعلق آنکھ کی بھلائی سے، اور دل کی خرابی کا تعلق آنکھ کی خرابی سے، کہ آنکھ جب خراب ہوتی ہے، آنکھ نظر کرتی ہے تو اس کے سبب دل میں وسوسے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے آنکھ کو حفاظت دینا گویا کہ دل کو بھی وسوسے اور خرابی سے محفوظ کرنا ہے. اس لیے بندہ یہ اس بات پر غور کرے اور اس نقطے پر توجہ کرے کہ گویا میں آنکھ کو حفاظت میں نہ رکھ کر کے اپنے دل کو بھی خراب کر رہا ہوں، آنکھ کو بے لگام چھوڑ کر کے اپنے دل میں وسوسے اور خرابیاں پیدا کر رہا ہوں. دوسری چیز ہے زبان. زبان یہ ایسا عضو ہے کہ عبادت کا پھل اس زبان کے سبب ملنے والا ہے. عبادت کا صلہ اور نفع اس زبان سے وابستہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ سراسر نقصان دہ ہے. عبادت کا برباد ہونا یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب ہے. زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ نقصان دہ ہے، یہ خطرناک ہے. جب انسان بنا سنوار کر کے باتیں کرے گا، اپنی گفتگو کو مزین کرے گا، تو اس طرح سے بھی وہ انسان ریا میں مبتلا ہو رہا ہے، عجب میں مبتلا ہو رہا ہے. جب وہ غیبت کرے گا تو اس صورت میں بھی اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے. جب وہ جھوٹ اور چغلیوں کا شکار ہوگا تو اس وقت بھی وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے. غرض ہے کہ انسان سال کی، بلکہ فرماتے ہیں کہ 15 سال کی اور کئی سالوں کی عبادت زبان کے ذریعے خراب کر دیتا ہے. کئی سالوں کے اعمال صالحہ زبان کے سبب وہ برباد کر دیتا ہے. اس لیے بعض صالحین نے کہا ہے ما شیء آت کو بطول السجن من اللسان، زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کا اور کوئی عضو مستحق نہیں. یعنی سب سے زیادہ لمبی قید و بند کا مستحق یہ عضو زبان ہے. زبان سب سے زیادہ قید و بند کی مستحق ہے. یعنی زبان کو سب سے زیادہ قید اور سب سے زیادہ اسیر بنا کر کے رکھنا چاہیے، سب سے زیادہ اس کو قید میں رکھنا چاہیے. 7 عابدوں میں سے کسی عابد نے یونس عابد سے کہا کہ اے عابد یونس، کہ جو شخص بھی عبادت اور ریاضت میں کامیاب ہوا اور بندگی کر کے اللہ کے دربار میں مقبول ہوا اور جسے عبادت میں استقامت کا درجہ ملا، جو بھی شخص عبادت میں استقامت کا درجہ پا کر کے آگے بڑھا ہے، اس شخص کو حفظ زبان کے سبب ہی، زبان کی حفاظت کے سبب ہی یہ درجہ ملا ہے. اور زبان کی حفاظت سے بڑھ کر کے تمہارے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں ہونی چاہیے. زبان کی حفاظت سے بڑھ کر کے کسی بھی چیز کو توجہ نہیں دینی چاہیے. زبان کی حفاظت سب سے تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہونا چاہیے. پھر انسان اس بات کو یاد کرے کہ میں نے فضول اور لغو گفتگو میں کتنے قیمتی لمحات ضائع کر دیے. فضول کی چیزوں میں، فضول گفتگو میں نے کتنے لمبے وقت ضائع کر دیے. اگر میں انہی وقتوں میں، انہی قیمتی لمحات میں علم کے متعلق سیکھتا تو میرا علم بہت زیادہ ہو جاتا، میرے علم میں بہت ترقی مل جاتی. اگر انہی قیمتی لمحات میں اگر توبہ میں مشغول ہوتا تو کسی نیک گھڑی میں میری توبہ قبول ہو جاتی اور مجھے توبہ تو نصوحہ نصیب ہو جاتی. انہی قیمتی لمحات میں کسی طرح سے دنیا کے متعلق، اپنے دل کے متعلق اور نفس و شیطان کے متعلق غور کرتا تو مجھے ان مضر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مل جاتی اور ان نقصان دہ امور سے میں اپنے آپ کو بآسانی، بسلامتی اپنے آپ کو حفاظت میں لے آتا. انہی قیمتی لمحات میں اگر اپنی عبادت پر توجہ دیتا، اوراد اور وظائف میں مشغول رہتا اور ذکر الہی اور تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا تو میں ایک
بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا.